اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کا سلسلہ ہے نا، اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کے بدلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کے بدلے آپ کو آپ کے ماننے والے صحابہ کرام عطا فرمائے۔ یہ تو آپ کی دعوت کا مثبت پہلو تھا۔ دوسرا دعوت کا پہلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو مشرکین مکہ اور کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں منفی پہلو دیتے ہوئے ان کو اذیت دی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر تکالیف کے پہاڑ توڑ دیے۔ جو بھی آتا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی نبوت کے بارے میں، آپ کے اوپر اترنے والے قرآن کلام اللہ کے بارے میں لوگوں کو جھوٹ بولتے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے، کہتے ہیں کہ وہ شخص جادوگر ہے، اس کی باتوں میں بالکل نہ آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کافروں نے یہ بہت بڑا پلان چلا، لیکن بہت انتہائی برے انداز میں ناکام ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لا چکے۔ ایک عورت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتاتی ہے کہ ابو جہل جو ہے وہ تیرے بھتیجے کے بارے میں انتہائی نازیبا الفاظ بول رہا ہے اور اس کو شاعر کہتا ہے، اس کو جادوگر کہتا ہے۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ حوصلہ آ گیا کہ اب میرا چچا جو بہادر ہے وہ میرے ساتھ مل گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں حرم کی طرف، حرم میں جا کر دیکھتے ہیں مجلس لگی ہوئی ہے، ابو جہل درمیان میں بیٹھا ہوا ہے۔ جاتے ہی اپنی کمان، جو تیر والی کمان ہوتی ہے نا، وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے ابو جہل کے سر پر ماری، جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے میرے بھتیجے کے بارے میں یہ الفاظ کیوں کہے؟ جو ابو جہل کے چاہنے والے تھے وہ فوراً اٹھے کہ ہم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدلہ لیں، لیکن ابو جہل نے روک دیا اور ساتھ یہ کہا کہ اے حمزہ، تو بھی بے دین ہو گیا، تو نے بھی اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کافروں نے انتہائی تکلیف والا، سختی والا، ظلم والا، تشدد والا معاملہ کیا۔ چند واقعات آپ حضرات کے گوش گزار کرتے ہیں۔ پہلے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دی کہ ہم سارے سردار جو ہیں وہ آپ کے لیے جتنا مال آپ کو چاہیے وہ پیش کرتے ہیں، آپ اپنی نبوت اور اللہ کا پیغام چھوڑ دیں، ہمارے آباء و اجداد کے دین پر آ جائیں۔ دوسری آفر کہ ہم آپ کے لیے اپنی عورتیں پیش کرتے ہیں، جیسی خوبصورت حسین جمیل عورت چاہیے ہم آپ پر پیش کرتے ہیں، آپ اپنے نبوت اور اپنے دین کو چھوڑ دیں اور ہمارے آباء و اجداد کے مذہب پر آ جائیں۔ تیسری پیشکش کرتے ہیں کہ اگر آپ کی خواہش ہے کہ مجھے سردار بنا دیا جائے، ہم آپ کو اپنا سب سے بڑا سردار بھی مانتے ہیں، آپ نبوت کی دعوت چھوڑ دیں۔